ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنتقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الملاء أو كما قال عليه السلام. دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے. دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے. طاغوت کے عشرت خانے میں ایمان بچانا مشکل ہے. تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے. تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے. پرسینہ تان کے جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے. نعرے بھی آرٹ تجارت ہے، نغمے توہین صداقت ہے. نعرے بھی آرٹ تجارت ہے، نغمے توہین صداقت ہے. ان نعروں سے، ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام شفیق اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے ہم فکر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس بات کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں وہ ہے عصر حاضر اور عالم اسلام کو چیلنج. سامعین محترم، آج ہم جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں. عصر حاضر کو سائنسی اعتبار سے لاکھ ترقی یافتہ کہا جائے، مگر اخلاقی اقدار، روحانی بصیرت اور ایمانی جوہر کے لحاظ سے یہ انسانیت کا بدترین دور انحطاط ہے. خلیفہ عرضی کی فتنہ سامانیوں سے زمین میں لرزاں اور انسانیت پر نزا کا عالم طاری ہے. ہر طرف فحاشی اور یعنی کا طوفان بپا ہے. پورا معاشرہ قوم، قبیلوں، حسب و نسب کی تفریق کا شکار ہے. خاندان اور برادریوں کی بنیاد پر عزت و افتخار کے سانچے بنتے اور ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. سامعین محترم، یہ گلستان کیوں اجڑ رہا ہے؟ ہر طرف فخر و مباحت کے نعرے کیوں؟ ہر طرف خون کی ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ اس چمن کے پتے آہستہ آہستہ جھڑ رہے ہیں. سامعین محترم، تو قرآن نے سفینہ انسانیت کو لاحق خطرات کا ایسی طرف سے جواب دیا کہ اے روشن خیال مبصرین، اے جدید اسکالرز، حقوق انسانی کے نام لیواؤں، اے مغربی تہذیب کے شیدائیوں، اے مدرسے والوں، اے کالج و یونیورسٹی والوں، سن لو، فقد جاء اشراطها، علامات قیامت آ چکی ہے. ادھر سے نبی کے فرمان نے صدا لگائی کہ جب اسلام کی روح تم سے نکل جائے، تمہارا ایمان بک جائے، مکر و فن، دغا و فریب کا دور دورہ ہو، کفر و نفاق، شر و فساد، لہو لعب، بے مروتی اور دفاع کا طوفان امت مسلمہ کا رخ کر لے، تو سنوات خداعات، یہ دھوکے کا زمانہ ہوگا. سچ اور جھوٹ کا غلط توازن کیا جائے گا. امانت کو خیانت کے ترازو میں گم کر دیا جائے گا. الفحش والتفحش، بدکاری و بدزبانی کا سیلاب امنڈ آئے گا. مسلمان قرآن سے بے بہرا ہو جائیں گے. قلیل فقہاؤہ کثیر قراؤہ، قرآن کے احکام کا وہ تصور جسے محمد عربی نے عملی سانچے میں ڈالا، اس میں سنت کے مفہوم سے مغالطہ آرائی شروع ہو جائے گی. سامعین محترم، آج کفر ہمیں للکار رہا ہے. آج کفر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اے مسلمانوں، لاؤ، کہاں ہے کلیساؤں میں آزان دینے والے؟ لاؤ، کہاں ہے دشت و جبل، بر و بحر میں توحید کے نعرے لگانے والے؟ لاؤ، کہاں ہے وہ شیر جن کی دھاڑ سے کیسر و کسرا پاش پاش ہو گئے؟ کہاں ہے وہ شاہ سوار جن کی گھوڑوں کی ٹانگوں پر قرآن اترتا تھا؟ کہاں ہے وہ خالد بن ولید
علی؟ کہاں ہے ابو عبیدہ جو موت کو للکارتا تھا، موت بھی اس سے چپتی تھی؟ آج کفر ہمیں للکار رہا ہے، لیکن ہم بغیرتی کی اوڑھنی اوڑھ کر اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ آج ہمارے بیس نوجوان، کل جن کے ہاتھ میں شمشیر تھی، آج ان کے ہاتھ میں شراب کے جام ہیں۔ کل جن کا سکون قرآن میں تھا، آج ان کا قرار پائلوں کی جھنکار میں ہے۔ سامعین محترم، کفر ہمیں للکار رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عفت عصمت تار تار ہو گئی، لیکن ہماری غیرت میں تلاطم نہیں آیا۔ بہنے والا لہو ہی ہماری بغیرتی کے نیزے کے ہالے سے رنگ نہ اتار سکا۔ سامعین محترم، جب ہم نے مغرب کا خمار اڑا تو ہمیں ان ماؤں بہنوں کی کیا پرواہ، ہمیں ان مساجد کی کیا پرواہ، ہمیں ان مدارس کی کیا پرواہ؟ سامعین محترم، ہمیں ان مساجد کا تحفظ کرنا ہوگا، ہمیں ان مدارس کا تحفظ کرنا ہوگا، ہمیں ان ماؤں بہنوں کو جواب دینا ہوگا۔ خدا را ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں بے حسی کی چادر جلا کر، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باک دوہل اعلان کرنا ہوگا۔ آخر میں انہی اشعار پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما توفیقی الا باللہ۔